اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے، آپ کو، ہم گناہگاروں کو بڑی شانیں اور بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا جو پس منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لیلۃ القدر دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اس چاہت کا اظہار کیا کہ حضور ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، ایسی ایسی امتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں سال زندگی گزاری ہے، تو ہم جب تھوڑی عمر والے نیکیاں کریں گے تو ان کا تو کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے فرمایا ہوا ہے کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس میں میرا یا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال سارا کا سارا مدینے والی سرکار کا ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایام دیے، راتیں دی، دن دیے، اور فرمایا کہ وہ جو لیلۃ القدر ہے اس رات تم تھوڑی سی عبادت کر لو تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا تمہیں ثواب اور اجر دیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، شب برات آتی ہے، ماہ رمضان کی ایک ایک گھڑی آتی ہے، وہ ساعتوں برکتوں والی، اور یہ حضور کی برکت سے اتنی شان، اتنی عظمت ملی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور اس میں انہوں نے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات کو پڑھا، تو ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس نبی کی، آخری نبی علیہ السلام کی جو امت ہوگی، وہ امت ایسی ہوگی کہ وہ نیکی ابھی کریں گے نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کریں گے، دل میں عزم کریں گے، اللہ تعالیٰ اس عزم کا بھی انہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ چونکہ چند باتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کتنے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، انہی کی تو وہ عظیم سنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں باقی رکھا ہے، بلکہ ہمارا دین جو ہے یہ ملت ابراہیمی پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر یہ دین اسلام ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچا تو ایک مقام پہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے کہنے لگے کہ اے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سنا، وہ کہنے لگے کہ جب آپ واپس جائیں تو واپس جا کر اپنی امت کو میرا سلام پیش کیجئے گا، اپنی امت کو میرا سلام پیش کیجئے گا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کو سلام کہنا چاہتے ہیں۔ آپ ان باتوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے باوجود کمیوں کے، کوتاہیوں کے، گناہوں کے، عزت اور وقار کی جو بلندیاں عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ، آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، وہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، اور میں اپنی رحمت سے اپنے اتنے بندوں کی بخشش فرماؤں گا کہ جن کی تعداد کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ آج آپ
امت مسلمہ کو بھی دیکھیں تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ہزاروں میں سے اکا دکا مسلمان نظر آئیں گے کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جو ایک مسلمان سے تقاضا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سب کو رزق بھی دیا ہوا ہے اور سب کو عزت بھی دی ہوئی ہے۔ اور کافر، فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑا صابر کوئی نہیں ہے کہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں، اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رزق بھی دیتا ہے، زندگی کی ساری ضروریات بھی ان کی پوری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی رحیم، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت حضور کی برکت، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو مختلف چیزیں دیں، بہانے دیے بخشش کروانے کے، ان میں سے یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن، یہ بھی بہت بڑی بخشش کی ایک بشارت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو عشرہ ذی الحجہ کا ہے، پہلے 10 دن ہیں، فرمایا اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور پھر فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلا عشرہ ہے اس کی قسم یاد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ دیا ہے، اسلامی تاریخ کا 12واں مہینہ، یہ مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے بخشش کی نوید لے کر آتا ہے۔